الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں. یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور لا محدود زندگی ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی اور لا محدود زندگی ہے. دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر ہم نے کتنا رہنا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں. اس دنیا کے اندر ہم نے صرف اتنا رہنا ہے جتنی ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے. ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہماری زندگی کتنی لکھی ہوئی ہے. کہ دنیا کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی ہے. یہ چراغ ہوا میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سی ہوا کا ایک تیز جھونکا آئے اور اس آگ کو بجھا دے. یہ آگ بجھ گئی، یہ آگ بجھ گئی، زندگی ختم ہو گئی. دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لا محدود زندگی ہے. کل قیامت کے دن جنت دوزخ کے درمیان ایک جانور کو لایا جائے گا، اس کی گردن پہ چھری پھیری جائے گی، اس جانور کو ذبح کر دیں گے، وہ جانور مر جائے گا. پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ جانور جو ذبح ہوا اس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کون ہے؟ تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ جو ذبح ہوا یہ کون ہے؟ اس کی حقیقت جانتے ہو؟ تو جواب ملے گا ہم نہیں جانتے. پھر بتانے والا بتائے گا کہ یہ موت ہے اور آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد موت کسی کو نہیں آئے گی. دنیا کی زندگی مختصر زندگی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں جو بوتے ہیں وہی نکالتے ہیں. جو دانہ اس کے اندر ڈالیں گے اس سے وہی نکلے گا.
کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے کل قیامت والے دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش ہوگا، یہ تمہاری زندگی کے اعمال ہیں، تم نے یہ فلاں فلاں کام کیے، یہ اتنی نیکیاں کی، اتنے گناہ کیے، اور یہ چھوٹی نیکیاں، یہ بڑی نیکیاں، یہ تمہارے چھوٹے گناہ، یہ تمہارے بڑے گناہ۔ جب اس شخص کے سامنے یہ سارے گناہ آئیں گے تو وہ کہے گا یہ چھوٹا سا گناہ، یہ تو میں نے ویسے ہی گپ شپ میں کیا تھا، مذاق میں کیا تھا، فرشتوں نے یہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی لکھ دیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ چھوٹی سی بات میں نے گپ شپ میں کہی تھی، کسی کو ہنسانے کے لیے کہی تھی، فرشتے نے یہ بھی لکھ لی، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا، اس نے سب کچھ لکھا ہے۔ تو پھر ہمیں اس وقت افسوس ہوگا، پھر ہم حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس حیرانگی اور پریشانی کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے دھندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صبح ہوتی ہے تو بس دولت کی دوڑ ہے، صبح ہوتی ہے تو بس جائیداد کی دوڑ ہے، صبح ہوتے ہی دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور ایسا دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، ہمیں نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کا رسول یاد رہتا ہے، نہ ہمیں نیک لوگ یاد رہتے ہیں، نہ نیک لوگوں کی زندگی یاد رہتی ہے، ہمیں بس مال ہی مال نظر آتا ہے، ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے۔ اللہ کا منادی آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ ایت علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ایت علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ آگے پھر بتاتا ہے کہ نماز کی طرف آنا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ نماز پڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، نماز پڑھو گے تمہاری دنیا بنے گی، نماز پڑھو گے تمہاری آخرت بنے گی، نماز پڑھو گے تمہارے گھر میں سکون آئے گا، نماز پڑھو گے تمہارا کاروبار اچھا ہوگا، نماز پڑھو گے تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تمہاری زندگی کے اندر برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تمہارے بچوں کی زندگی میں برکت ہوگی، تمہارے بچوں میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے اللہ زندگی کو آسان فرما دیں گے، نماز پڑھو گے اللہ مشکلات کو ختم فرما دیں گے، نماز پڑھو گے اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے، نماز پڑھو گے اللہ ذلتوں کو دور کریں گے، نماز پڑھو گے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ آخر میں پھر صدا لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے دھندے چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کی دوڑ میں لگے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب کچھ چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ایک دودھ بیچنے والا دودھ لے کر صبح فجر کی اذانوں سے پہلے نکلتا ہے، مؤذن اسے کہتا ہے آ جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ وہ فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھتا ہے، سب کو جا کر جگاتا ہے، سب کے گھروں میں جا کے دودھ دیتا ہے، اسے نظر یہ آ رہا ہے میں دودھ بیچوں گا، مجھے پیسے ملیں گے، اس سے میری دنیا بنے گی، اس سے میری دنیا بنے گی، لیکن اللہ کو اس کے نبی نے بتا دیا کہ اس سے تمہاری دنیا نہیں بنے گی، تمہاری دنیا بنے گی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے سے۔ ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس دنیا ہی دنیا، حلال آئے تب حرام آئے تب، بس دنیا ہی دنیا۔ ہم دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے، ایسے دنیا کے پیچھے پڑے،
اللہ کو بھی گیلا کرنا پڑا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو، ایسے مگن ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر، دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر بھی ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے خود جنازے اٹھائے، بوڑھوں کے جنازے بھی پڑھے، جوانوں کے جنازے بھی پڑھے، بچوں کے جنازے بھی پڑھے۔ 100 سال کا بوڑھا اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 80 سال کا بوڑھا اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 60 سال کا بوڑھا اس کا جنازہ ہم نے پڑھا، 40 سال کا جوان اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 30 سال کا جوان اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 20 سال کے جوان کو بھی دیکھا، اس نوجوانی میں وہ اللہ کو پیارا ہوا، ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، اور 10 سال کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 5 سال کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، اور 1 سال کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 1 مہینے کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 1 دن کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا، 1 گھنٹے کے بچے کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا۔ تو ہم پھر دنیا کے پیچھے کیوں ایسے پڑے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کو ہم سے گلا کرنا پڑا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ کے نبی نے کبھی اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، اللہ کے دیگر انبیاء نے کبھی اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا۔ دنیا کا مال ان کے ہاتھ میں، دنیا کی دولت ان کے ہاتھوں میں، لیکن دنیا کو، مال کو، دولت کو اپنے دل کے اندر انہوں نے کبھی جگہ نہیں دی۔ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نقصان دہ نہیں۔ ارے مال کوئی نقصان والی چیز نہیں، مال نقصان دہ چیز نہیں، بیوی بچے نقصان والے نہیں، یہ جائیدادیں نقصان والی نہیں۔ یہ اس وقت تک فائدہ مند ہیں جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کی ملکیت میں ہیں، اور آپ نے اسے دل میں جگہ نہیں دی، ان چیزوں کو باہر رکھا ہے، ان کی حقیقت کو پہچانا ہے، آپ کے ہاتھ تک محدود ہیں، دل کے اندر یہ نہیں گئی۔ یہ دنیا دل کے اندر جب تک نہیں گئی تو کوئی نقصان نہیں۔ دنیا والے بڑے گزرے، دیندار بھی گزرے، جن کے پاس دنیا بہت زیادہ، جن کے پاس مال بہت زیادہ، جائیدادیں بہت زیادہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ان کے پاس باغ ہے، باغات ہیں۔ جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، دنیا کی حقیقت ان کے دلوں میں تھوڑی سی بھی نہیں، انہیں کوئی حقیقت سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا ہے یہ دنیا عارضی ہے، اس کی اتنی حقیقت ہے کہ بس اس دنیا کے اندر تم اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو منانے میں لگو، اور اس دنیا کے اندر محنت میں لگو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے پڑو گے، الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ یہ دنیا ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہو کوئی نقصان نہیں، یہ ہماری ملکیت میں ہو کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح کہ جیسے ہم کشتی میں بیٹھے رہیں اور وہ کشتی سارے سمندر میں سفر کرتی رہے، دریا میں سفر کرتی رہے، پانی کے اندر سفر کرتی رہے، پانی کے اندر یہ چلتی رہے، یہ پانی اسے نقصان نہیں دیتا، اسے فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہ پانی جب کشتی کے اندر آتا ہے تو پھر نہ کشتی رہتی ہے، نہ کشتی چلانے والا رہتا ہے، نہ کشتی کے سوار رہتے ہیں، نہ خدا رہتا ہے، نہ باغبان رہتا ہے، نہ خدا۔ کشتی چلانے والا بھی باقی نہیں رہتا، کشتی بھی چلی جاتی ہے، کشتی چلانے والا بھی چلا جاتا ہے، اور کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے سوار بھی چلے جاتے ہیں۔ کب؟ جب یہ پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے۔ جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر تھی، پانی کے اوپر چل رہی تھی تو تیر رہی تھی، مسافر اس میں بیٹھے تھے، سفر چل رہا تھا، لیکن جب پانی اس کے اندر آیا تو یہ غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ دنیا ہمارے ہاتھوں میں کوئی نقصان دہ نہیں،
کوئی نقصان والی چیز نہیں۔ میرے پاس دنیا ہے، میں غریبوں پر خرچ کرتا ہوں، میرے پاس دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے، میں اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، یہ میرے پاس سے فائدے کی چیز ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی حقیقت دل میں اتر گئی تو پھر میں ڈوب جاؤں گا، پھر میں غرق ہو جاؤں گا۔ ہر برائی کی جڑ یہ دنیا ہے، جب یہ ہاتھ میں ہو اس وقت تک تو یہ ٹھیک، لیکن جب یہ دل میں اتر جائے تو پھر یہ دنیا بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ غرق کر دیتی ہے، بندہ ڈوب جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے پیچھے اتنا پڑیں کہ جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ کل قیامت والے دن اس دنیا کے اندر جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ جل شانہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ جب انسان مرتا ہے تو مرنے والا اللہ اکبر کبیرہ، اس پر کیا گزرتی ہے، اس کی موت کیسے آتی ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی ایک تکلیف ختم ہو گئی، ہم اسے دفناتے ہیں، دفنا کے ہم چلے آتے ہیں۔ اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ انسان پہلے آتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے انتقال کرتا ہے دنیا کے پیٹ میں، پھر دنیا کے پیٹ سے انتقال کرتا ہے آخرت کے پیٹ میں۔ یہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا اور دنیا کے پیٹ سے آخرت میں دنیا سے آخرت کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب اس کا یہ انتقال ہو رہا ہے، غافل سمجھ بیٹھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھ بیٹھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، غافل یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی، نہیں، تیری زندگی اب ختم نہیں ہوئی، یہ تیری زندگی کی شام ہے، اور مرنے کے بعد جب یہ شام ڈلے گی پھر صبح دوام زندگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد نیک انسان، مرنے کے بعد بد انسان، دونوں کو قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک اچھا انسان ہے، اسے قبر میں رکھا جا رہا ہے، ایک برا انسان ہے، اسے قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کرنے کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اسے دفنا کر دفنانے والے جاتے ہیں تو اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز وہ مردہ سنتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے کہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر برا انسان ہے، اس سے سوال کیا، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو نے دنیا کے اندر اگر اللہ کو راضی کیا ہے تو بتا تیرا رب کون ہے۔ جب اس سے سوال ہوا مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، اس کا جواب لا ادری، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے رب کو پہچانا نہیں۔ جب مؤذن اسے نماز کے لیے بلاتا تھا تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے کام میں لگا ہوتا تھا۔ یہ تاجر ہے، تجارت میں مگن، یہ دکاندار ہے، دکان میں مگن، اور اگر یہ کوئی کاریگر ہے، کاریگری میں مگن، یہ مکینک گاڑی بنانے میں لگا ہوا ہے۔ مؤذن اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تجھے اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، یہ اپنے کام میں مگن، یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں۔ اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے، اس نے رب کو پہچانا نہیں، اس کا جواب ہے لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ اس سے پوچھا میں نبیک، تیرا نبی کون ہے، اس نے نبی کو پہچانا نہیں، اس نے نبی کو پہچانا نہیں۔ اتنے مقدس نبی، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے کہ ساری کائنات میں اللہ نے جن کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ نے اتنی بڑی ہستی عطا فرمائی، اتنے بڑے پیغمبر، سارے نبیوں کے بڑے پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار پیغمبر، سارے نبیوں کے امام پیغمبر، امام الانبیاء
جو نبیوں کے بھی امام ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ جب نبیوں سے افضل ہیں تو باقی لوگ تو نبیوں سے کم تر ہیں۔ سب سے افضل بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ایک مبارک زندگی لے کر آئے تھے کہ میرے امتیوں دیکھو، میں تمہاری خاطر بڑا کوڑ رہا ہوں، میں تمہاری خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، تمہاری خاطر مجھے پتھر پڑے، تمہاری خاطر احد میں میرے دان زخمی ہوئے، تمہاری خاطر احد میں میرے دان شہید ہوئے، تمہاری خاطر مجھے مار پڑی، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ میرے امتیوں، میں تمہاری خاطر سب کچھ سہ گیا، میں نے تمہارا غم نہیں چھوڑا، تمہارا درد نہیں چھوڑا۔ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے ممبر لایا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا آپ ممبر پہ بیٹھیے۔ فرمایا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا نہیں، میں صرف ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھیں گے، آپ اس ممبر کے لائق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا نہیں، ممبر پہ صرف ہاتھ رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اگر میں ممبر پہ بیٹھا، ممبر مجھے جنت پہنچا دے تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ میں ممبر پہ بیٹھا، ممبر مجھے جنت پہنچا دے، میرے امت کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر بھی جب سارے نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ساری دنیا کے سارے لوگ یا رب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام بھی یا رب نفسی نفسی، نوح علیہ السلام بھی یا رب نفسی نفسی، شیس علیہ السلام بھی یا رب نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، اور یہ سارے پیغمبر جس کے بعد جائیں سب یہ کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، آپ گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں، وہ کہیں گے نہیں نہیں آج ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس جب آئیں گے یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں گریں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو دیکھیں گے کہ میرے محبوب سجدے میں ہیں، تو لازمی طور پہ میرے محبوب مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرے نبی مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے محبوب کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، میرے محمد سر اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد سل توطا واشفع تشفع، آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ سفارش کیجئے آپ کی شفاعت آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ سر تو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے اور سر اٹھا کر کہیں گے یا اللہ دنیا ساری پریشان، سارے لوگ پریشان ہیں، آپ مہربانی فرما کے حساب کتاب شروع فرمائیں۔ وہ نبی جو اس موقع پر بھی اس امت کو نہیں بھلا رہا، وہ نبی جب ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ کے نبی کو جو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، اتنا اوپر بلایا، اتنا قریب بلایا، فکان قاب قوسین او ادنا، 2 تیر کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اپنے سامنے بٹھایا۔ میرے نبی وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر بھی اللہ نے پوچھا کیا تحفہ لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو میری شان کے لائق، میری شان کے لائق کیا تحفہ لائے ہو؟ اللہ کے نبی نے تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری جانی مالی ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے، یا اللہ یہ تیرے لیے گفٹ لایا ہوں کہ ہم تیرے عاجز بندے ہمیشہ تیری عبادت کریں گے، ہر قسم کی عبادت یا اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے نبی تم پہ سلامتی ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے اور آپ کے پیغمبر وہاں پر بھی مجھے اور آپ کو بھولے نہیں یا اللہ میں صرف مجھ پر صرف سلامتی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ صرف مجھ پہ نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر، مجھ پہ نہیں ہم پر اور سارے صالحین پر سلامتی اور رحمت نازل فرما، یا اللہ صرف مجھ پہ نہیں میری امت پہ بھی نازل فرما۔ وہ نبی ہمیں اس موقع پہ بھی یاد رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر ہمیں وہاں بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم اتنے بے وفا۔ کل ایک دوست سے ملاقات ہوئی،
تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. اس نے مجھے اپنی ایک پرانی تصویر بتائی کوئی کمپیوٹر کے اندر کام کرتے ہوئے. تو نے کہا جی یہ 2013 یا 2014 کی. میں نے کہا ہم سے ملاقات دوستی سے پہلے کی ہے یہ یا بعد کی ہے؟ نہیں. وہ کہنے لگا کہ اس وقت میں کلین شیو کرتا تھا, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے اور آپ کے مؤذن نے کہا کل قیامت والے دن جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی اللہ کے نبی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اس دن کے بعد سے مجھے چوٹ لگی, میں نے یہ سوچا کہ میں داڑھی رکھوں گا. اس دن کے بعد میں نے داڑھی رکھی اور آج میری داڑھی ہے. اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے ہمیں نہیں چاہیے؟ علامہ اقبال مرحوم خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. خواب میں زیارت ہوئی, اپنا حال سنایا. ان کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا علامہ آپ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, مجھ سے اللہ کے نبی نے باتیں کی, مجھ سے فرمایا کہ علامہ تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے. مجھ سے باتیں ہوتی رہی. کافی دیر باتیں ہونے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ تو دکھائیے. علامہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ تو دکھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا علامہ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. ہم سب اللہ کے نبی کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو؟ میں تو چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اگر بغیر داڑھی کے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو اللہ کے نبی کا چہرہ ہم دکھا سکیں گے؟ کیسے دکھائیں گے؟ کیسے دکھائیں گے؟ ہم اللہ کے نبی کے سامنے اپنے محبوب کے سامنے جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ سے ملاقات. اللہ کے نبی فرمائیں گے جاؤ, میرے امتی تو نہیں ہو, جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. تم دنیا کے پیچھے ایسے پڑے تھے کہ تمہیں اپنے نبی کی قربانیاں یاد نہیں, تمہارے نبی نے تمہاری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی تمہیں یاد نہیں. تمہاری زندگی میں تم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ میں یہاں پر مزے کر لوں, یہ دنیا کی زندگی, اس کو حقیقت سمجھ لیا تم نے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ ختم ہو جانے والی ہے. تم نے اس کی کوئی فکر نہیں, تم نے اس کا کوئی خیال نہ کیا, حالانکہ تمہیں پتا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا, اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں, یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. کتنے جنازے اٹھائے ہم نے, خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے. کیا ہمیں اب بھی یقین ہے کہ ہم ایک لمبا عرصہ زندہ رہیں گے؟ ایک لمبا عرصہ زندہ رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تمہیں اپنی زندگی کا کتنا یقین ہے؟ کتنا یقین ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں شام کا کوئی پتہ نہیں, شام کرتا ہوں صبح کا کوئی پتہ نہیں, صبح ہوئی تو شام تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں, مجھے موت آ جائے, یہ رات کو سویا ہوں صبح اٹھ سکتا ہوں کہ نہیں, یا رسول اللہ مجھے یقین نہیں. اور دوسرے سے پوچھا یا رسول اللہ میں نماز شروع کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں کہ نماز پوری کر سکوں گا یا نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا حالانکہ وہ نبی جو فرشتہ بھی اجازت لے کے آتا ہے, سلام کر کے آتا ہے, سلام کر کے آتا ہے, پوچھتا ہے, وہ نبی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں. یہ دنیا اس کی کیا وقت ہے, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو. یہ دنیا کھیل تماشا ہے, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. اے میرا مال, میرا مال, میرا مال, میرا مال, یہ میری جائیداد, یہ میرا, یہ میرا, یہ بلڈنگ میری, یہ گھر میرا, اس پر جھگڑے چل رہے ہیں. موت آتے ہی سب کچھ ختم, اس کا نام بھی ختم. تیرا جب نام باقی نہیں رہا تو یہ دولت تیری کہاں سے آئے گی؟ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی ہے, دنیا سے ہم دل نہ لگائیں.
آخرت کی فکر میں لگیں. بھائی مال کمانا یہ منع نہیں ہے، کاروبار کرنا یہ منع نہیں، تجارت کرنا یہ کوئی منع نہیں، بزنس کرنا کوئی منع نہیں، پیسہ جمع کرنا بھی کوئی منع نہیں، لیکن آخرت کی فکر ہو کہ بھئی ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم سب فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہم اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، آخرت کا غم، آخرت کی فکر اور آخرت کا درد اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.